مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ بظاہر روشنی اور رنگینیوں والی مغربی تہذیب اندر سے کس قدر اندھیری اور استحصال زدہ ہے، اس کا بیان اس تہذیب کا شکار اور اس کے ہاتھوں ڈسی ہوئی ایک 21 سال کی عمر میں اس تہذیب کے ہاتھوں یرغمال رہنے والی لڑکی میاں خلیفہ کے انکشافات کی صورت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ ایک نوجوان لڑکی کو کیسے فحش فلموں کے کاروبار میں لایا جاتا ہے، اسے کیا کچھ کرنے پہ مجبور کیا جاتا ہے اور اس دوران مرد حضرات اس پہ کیسے ہنستے ہیں، اور کتنا معاوضہ فحش فلموں میں کام کرنے کا ان حسین اور نوجوان لڑکیوں کو دیا جاتا ہے، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اسلام کے اس بہترین سماجی نظام کو اجاگر کرنا ہے جس میں لڑکیوں کی عزت ٹکوں میں اسکرین کے سامنے یا اسکرین کے پیچھے بیچنے کے بجائے ماں، بہن، بیٹی کے روپ میں گھر کی اور دل کی مالکن اور انتہائی عزت و احترام کے لائق ہستی کے طور پہ اسلامی معاشرے میں دیکھی جاتی ہے۔ مغرب نے عورت کو آزادی کے نام پہ بدترین غلامی اور استحصال کا شکار بنایا ہے۔ اس ویڈیو میں میاں خلیفہ کی مثال سے مغرب کا چہرہ اور تہذیب بے نقاب کی جائے گی۔ سامعین کرام، آن لائن پورن انڈسٹری ہر سال بلینز ڈالرز کا بزنس کرتی ہے، جس کا بڑا حصہ انہیں بنانے والے بڑے کارپوریٹ اداروں کو جاتا ہے۔ ان فلموں میں کام کرنے والے کم ہی معاوضے پر یہ مکروہ فعل سر انجام دیتے ہیں۔ پورن ایکٹریس میاں خلیفہ نے اپنے ایک انٹرویو میں فحش فلم انڈسٹری چھوڑنے کے بعد کئی راز افشا کیے، جن میں سے ایک بات انتہائی اہم یہ تھی کہ جو کچھ ان فلموں میں دکھایا جاتا ہے وہ سب کا حقیقت کی دنیا سے تعلق نہیں، بلکہ بہت کچھ صرف اور صرف مصنوعی دواؤں اور ویڈیو ایڈیٹنگ کے ذریعے فلمایا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ واہیات مناظر اور بیہودہ چیزیں اپنی نجی اور ازواجی زندگی میں ہرگز استعمال کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ سب کچھ صرف شیطانی گندگی اور بے حیائی پھیلانے کا ذریعہ ہے، حقیقت کی زندگی سے اس کا تعلق بہت کم ہے۔ جو مسلمان یہ واہیات چیزیں دیکھنے اور پھر ان کو اپنی نجی زندگی میں استعمال کرنے کے عادی ہیں، وہ ازدواجی اور جنسی لذت کو حقیقی اور روحانی طور پر محسوس کرنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، اور ان واہیات حرکتوں اور شیطانی حرکتوں کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی متاثر بھی ہوتی ہے اور جنسی کارکردگی پر بھی برا اثر پڑتا ہے۔ وہ مردانہ طاقت اور بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ میاں خلیفہ وہ بدنام زمانہ پورن سٹار ہے جس نے ابایا میں فحش فلمیں بنوائیں، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ اس سے زبردستی کروایا گیا تھا۔ اس نے پورن انڈسٹری کی بلیک میلنگ اور ان کے اونچے ہتھ کنڈوں سے گھبرا کے اپنی حفاظت اور تحفظ کے پیش نظر بقول اس کے یہ انکشافات کیے۔ اس کے بقول اس نے جو کیا وہ ضرورت اور پیسے کے لیے کیا۔ یونیورسٹی اور ٹیکساس کی پڑھی ہوئی متمول فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی تھی، ورنہ اس نے کبھی بھی مردوں کی توجہ حاصل کرنے کی شروع ہی سے کوشش نہ کی تھی، نہ ہی وہ مردوں کی طرف مائل ہوتی تھی، نہ ہی وہ کبھی کسی مرد سے ڈیٹنگ یا تعلقات رکھتی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی سے فارغ ہو کر جاب کی تلاش میں تھی تو اس سے ماڈلنگ کے لیے رابطہ کیا گیا۔ جب وہ اسٹوڈیو پہنچی تو وہ ایک صاف ستھرا خوبصورت آفس تھا جس میں فیملی ویڈیوز لگی ہوئی تھیں اور اس کی فوٹوز وغیرہ لگی ہوئی تھیں۔ بعد ازاں اسے پورن فلموں کے لیے استعمال کیا جانے لگا۔ اس کے بقول آزادی اور پیسے اور خود کو منوانے کے لیے وہ اس حد تک چلی گئی جو معاشرے کی روایات و اقدار کے خلاف چیزیں تھیں اور معاشرے سے کھلی بغاوت بھی تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والی بدنامی پہ وہ اپنی فیملی سے دور اور تنہا ہو گئی۔ اس بزنس میں کئی خواتین آفس میں کام کرتی تھیں۔ استحصالی اور مکروہ دھندے کی ناانصافی ملاحظہ کیجیے کہ اسے 12 فحش فلمیں بنانے پر صرف $4000 معاوضہ دیا گیا ٹوٹل، جبکہ ان فلموں سے لاکھوں ڈالرز کارپوریٹ بزنس نے بنائے۔ اس تہذیب کا المیہ یہ ہے کہ 18 سال کے بعد ہر کوئی آزاد و خود مختار ہے۔ میاں خلیفہ کہتی ہے، میرا دماغ کم چلتا تھا اور مجھے سمجھانے والا کوئی نہیں تھا کہ اتنے کم معاوضے میں ایسا کام نہ کیا جائے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کی فلمیں وسط ایشیا کے مسلمان ممالک میں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ اسکارف پہن کے فحش فلمیں بنانا کتنا اشتعال انگیز تھا، کیا ایسے احساس تھا، تو اس نے کہا ہاں، مگر مجھ سے یہ سب زبردستی دھمکا کے کروایا گیا، اور اگر میں نہ کرتی تو مجھے قتل کر دیا جاتا۔ یہ فلمیں بنانے کے بعد ان فلموں کے کاپی رائٹ اس کی کمپنی کے پاس چلے جاتے تھے، اور میاں خلیفہ کے استعفے اور اس کام سے کنارہ کشی کرنے کے باوجود اس کو یہ حق نہیں ہے کہ ان ویڈیوز کو واپس لے سکے یا انٹرنیٹ سے ہٹا سکے۔
یہ 21 سال کی عمر میں جس طرح سے جنسی طور پہ استعمال کی گئی اور جس کم ترین معاوضے پہ استعمال کی گئی، یہ مغربی تہذیب میں آزادی کہلاتی ہے، جبکہ دراصل عورت کی اس سے بڑی غلامی کی مثال کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں مزدور اور ڈیلی ویجز خواتین کا جو استحصال دنیا بھر میں ہوتا ہے، میاں خلیفہ کا استحصال مغربی تہذیب میں اس سے بھی بڑھ کر عورت کے استحصال کی اور غلامی کی بدترین مثال ہے۔ اس کے بقول خواتین کو تھوڑے وقفے میں معاہدہ سائن کرنے کا کہا جاتا اور نفسیاتی طور پہ جبری انداز میں اسے پورن فلمیں بنانے پہ آمادہ کیا جاتا تھا۔ جو اہم ترین بات میاں خلیفہ نے بتائی کہ مرد جو کچھ ان فحش فلموں میں دیکھتے ہیں وہی اپنی گرل فرینڈ اور اسپاؤزز سے توقع رکھتے ہیں، اور جو کچھ ان فلموں میں فلمایا جاتا ہے کوئی شخص اپنی محبت کے ساتھ وہ سب کچھ کرنا پسند نہیں کرے گا، جبکہ حقیقی دنیا میں اس طرح ممکن نہیں۔ سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے پاکی اور حیا کو اسلام کا اہم ترین جزو قرار دیا ہے۔ صفائی نفس ایمان ہے، اور جس میں حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ لہذا ان واہیات فلموں کو دیکھ کے انہیں اپنی زندگی میں استعمال کرنے والے مرد و خواتین اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں توبہ کریں اور میاں بیوی کے پاکیزہ رشتوں میں خصوصاً یہ واہیات چیزیں بالکل ترک کر دیں۔ خاص کر ناپاکی کا ایک قطرہ جو مرد یا عورت کے جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کی اور آنے والی نسلوں کی اخلاقی اور معاشرتی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اور ہمارے آنے والی نسلوں کی بے حیائی اور گندگی سے حفاظت فرمائے، آمین۔